بلو ورلڈ سٹی پروجیکٹ کے حوالے سے مختلف خبریں ہیں، اس پر ہم نے بات بھی کی تھی. اس کے چیئرمین سعد نذیر صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ان سے اس حوالے سے بات کریں گے. سعد نذیر صاحب، یہ آپ پر الزام یہ ہے کہ آپ کے پاس چند 100 کنال زمین ہے اور اوپر سے آپ نے ارطغرل غازی کے کردار کو بھی بغیر این او سی کے بلایا، اور یہ جو پروجیکٹ ہے آپ کا بلو ورلڈ سٹی، اس کی جانب آپ نے مائل کرنے کی کوشش کی. کیا کہتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو اسامہ بھائی اور دیگر احباب جو بیٹھے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اور بول ٹی وی نے آج اسپیشلی ہمیں اپنا موقف دینے کے لیے موقع دیا ہے. صرف ون سائیڈڈ ورشن پہ ہی ریلائی نہیں کیا. میں تھوڑا سا ٹائم آپ سے چاہوں گا تاکہ میں آپ کو اپنا ماجرا بیان کر سکوں. اللہ پاک کا شکر ہے جی کہ ہمارے پاس چند 100 کنال زمین نہیں، ایک ویریفائیبل ڈاکیومنٹس کے تھرو ہمارے پاس الحمدللہ 30 سے 35 ہزار کنال کا جو رقبہ ہے وہ میوٹیشن کے پروسیس میں ہے، جس میں سے 25 سے 27 ہزار کنال ہم الحمدللہ ہمارے نام میوٹیٹ ہو چکا ہے. اگر آپ اپنا کیمرہ مین یہ دکھا سکیں تو یہ سارے ڈاکیومنٹس ہیں جو ہمارے پاس کمپیوٹرائزڈ فارمیٹ میں اویلیبل ہیں. یہ ڈاکیومنٹڈ ہیں اور الحمدللہ کوئی بھی صاحب یا ادارہ دیکھنا چاہیں تو بڑی خوشی سے آ کے دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ جی یہ ہمارے پاس ڈھیر سارے موجود ہیں، یہ انہی رقموں کے انہی موضوعوں کے ہیں. یہ بھی ہم کسی کو دکھا سکتے ہیں جو کوئی بھی آ کے دیکھنا چاہیں. یہ 60 سے 70 ہزار کنال کے بیانے ہیں ان ایڈیشن ٹو آر لینڈ ہولڈنگ جو ہمارے پاس الحمدللہ انتقالات کی صورت میں موجود ہے. تو ان ٹوٹل جیسے میں نے عرض کیا کہ جی 60 سے 70 ہزار کنال پہ ہمارے بیانے ہیں اور 30 سے 35 ہزار کنال جو ہے ہماری میوٹیشن کے پروسیس میں ہیں. یہ پروسیس کمپلیٹ کر چکے ہوئے ہیں. تو ایک سائزیبل رقبہ ہمارے پاس آن گراؤنڈ موجود ہے اور الحمدللہ ہمارے علاقے میں ہمارا لینڈ پروکیورمنٹ کے حوالے سے چودھری ندیم اعجاز صاحب جو میرے پارٹنر بھی ہیں، اس پروجیکٹ کے مالک بھی ہیں اور نہایت ہی محترم ہیں، علاقے میں اپنی ایک اچھی ریپیوٹ رکھتے ہیں. تو بہت سے لوگ ہمیں بیانے پہ ہی اپنا قبضہ خود ہینڈ اوور کر دیتے ہیں اور وہ بھی لینڈ ہمارے پاس اویلیبل ہوتی ہے. تو ہمارے پاس اس وقت پوزیشن میں الحمدللہ جی یہ ساری زمین 30-35 ہزار 40 ہزار کنال موجود ہے. کوئی بھی صاحب آ کے وزٹ کرنا چاہیں، کوئی بھی ادارہ آ کے دیکھنا چاہیں تو وہ آن گراؤنڈ ایک ریالٹی ہے جس کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. تو رہی اپروولز کی بات، تو آر ڈی اے کا ایک اپنا پروسیس ہے جی. اپروولز کا آر ڈی اے کا جو نارملی اپروولز کا پروسیس ہوتا ہے اس میں یا آپ کے پاس ملکیت ہونی چاہیے یا آپ کے پاس بینک سٹیٹمنٹ ہونی چاہیے. ایک پروسیس کو آپ فالو کرتے ہیں اور سب سے پہلے وہ آپ کو پلاننگ پرمیشن دیتے ہیں. اور پلاننگ پرمیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ ایک علاقے میں آر ڈی اے کی پرمیشن دینے کے بعد رقبے کی خریداری کر سکتے ہیں. دیٹ مینس دیٹ دے ہیو الاؤڈ یو ٹو پلان اے پروجیکٹ ان اے سرٹن ایریا اینڈ گو اہیڈ ود دا پروکیورمنٹ پروسیس. تو الحمدللہ ہمیں 2017 میں ہم نے اپلائی کیا تھا اور بالکل رائٹلی اپنے پروجیکٹ لانچ سے پہلے آر ڈی اے کا جو لیگل پروسیس ہے وہ ہم نے جوائن کر لیا تھا اور آر ڈی اے نے ہمیں 2017 میں ہی پہلے پلاننگ پرمیشن دے دی تھی. وہ تقریباً اس وقت 427 کنال کی تھی جو اس وقت کمپیکٹ پیس تھا، ہم نے ان کو دے دیا تھا. لیٹر آن 2019 میں ہمیں انہوں نے 1543 کنال کی پلاننگ پرمیشن دی اور اس سے پہلے ڈسٹرکٹ کاؤنسل نے بھی ہمیں این او سی جاری کیا. وہ آج بھی موجود ہے، میں یہ آپ کے سٹاف کو دے دوں گا اگر وہ اسکرین پہ دکھا سکیں. تو ان دونوں پلاننگ پرمیشنز کے بعد ہم نے 10,918 کنال کا رقبہ مزید الحمدللہ آر ڈی اے کو جمع کرا دیا اور ابھی ہم مزید 10-15 ہزار کنال کا رقبہ اپروولز کے پروسیس میں ڈالنے جا رہے ہیں. انفارچونیٹلی اس وقت آر ڈی اے کی اور ٹی ایم اے کی اور ڈسٹرکٹ کاؤنسل کی لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2019 آنے کے بعد جو لیگل سٹیٹس ہے وہ اس وقت کنفیوژن کا شکار ہے اور یہ میٹر اس وقت انڈر لیٹیگیشن ہے لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں. اور جیسی معزز عدالت اس پہ فیصلہ کرتی ہے کہ کون سا ادارہ مجاز ہے اس اپروول کو فردر کنٹینیو کرنے کا یا نئے اپروولز دینے کا، تو جیسے ہی وہ کلیریفیکیشن آتی ہیں ہم انشاءاللہ ریویو کر کے اپنا پروسیس جوائن بھی کریں گے اور کمپلیٹ بھی کرائیں گے. اور کوئی چیز اس میں مانے نہیں ہے، ہم لا ابائڈنگ سٹیزنس ہیں اور ہم بالکل قانونی تقاضے پورے کر کے چلنا چاہتے ہیں. اور ڈیولپمنٹ کا جو پروسیس ہمارا سائٹ پہ آن گوئنگ ہے وہ بھی الحمدللہ کورٹ کے احکامات کی روشنی میں ہم جاری رکھے ہوئے ہیں. تو اس کے علاوہ جی آپ نے پوچھا کہ ارطغرل غازی کے بارے میں آپ نے بات کی ہے جو صاحب کردار ادا کر رہے ہیں ارطغرل غازی کا انجن آلتن جزیاتان. تو سامہ بھائی میں عرض کروں گا کہ جیسے پاکستان کا کوئی بھی ایکٹر کسی بھی کمپنی کے ساتھ، فرم کے ساتھ، ادارے کے ساتھ ایز اے برانڈ ایمبیسڈر جوائن کرتا ہے اور ہم نے پہلے نعمان اعجاز صاحب کو انگیج کیا، جگن کاظم کو انگیج کیا، وہ دونوں اب بھی ہمارے
پینل پہ ہیں. دیر آر ریسپیکٹیبل برانڈ امبیسڈرز. اسی طرح ہم نے ایک فورن ایکٹر لیا. وہ فورن ایکٹر ایک فورن ڈرامہ جو کہ پاکستان میں بہت مشہور ہوا. ارطغرل غازی کا مین لیڈنگ ہیرو کردار تھے, اور اسی وجہ سے ان کی شہرت کی وجہ سے ہی ہم نے ان کو انگیج کیا الحمدللہ. اینڈ دے کیم آن بورڈ ود اس اینڈ دے ور گوئنگ ٹو ناٹ اونلی ورک فار آور پروجیکٹ ان راولپنڈی اسلام آباد, بلکہ ایٹ دا سیم ٹائم جو ہمارا ایک پروجیکٹ بلو ٹاؤن کے نام سے LDA سے جس کا نقشہ منظور ہو چکا ہوا, اس کے لیے بھی ایز برانڈ امبیسڈر انہوں نے ایکٹ کرنا تھا, اور انہوں نے یہاں پہ بھی تشریف لانا تھا. لیکن انفارچونیٹلی میڈیا یہ بات جانتا ہے, بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ ایک ہمسایہ ملک جو کہ ترکوں سے ہماری محبت پہ اتنے خوش نہیں ہیں, اور اسپیشلی ارطغرل ڈرامے پہ بھی خوش نہیں ہیں, اور اس کے یہاں چلنے پہ بھی خوش نہیں ہیں. تو ان کی مداخلت تھی, وہ جیسے بھی ہوئی, میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا. بہرحال لب لباب یہ کہ وہ یہاں تشریف نہیں لا سکے, اور انشاءاللہ جیسے ہی پابندی اٹھے گی اللہ پاک خیر لائیں گے, وہ ضرور تشریف لائیں گے. اور وہ میں سمجھتا ہوں ہماری نہیں, اس ملک کی عزت کا سوال ہے, اور ہماری بینگ اے مسلم ہماری تو یہ خواہش ہے کہ پوری امت جو ہے وہ ملت واحدہ کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ایکٹ کرے, اور ترکوں اور دوسروں میں فرق نہ کیا جائے. ہم مسلمان ہیں, ہم اکٹھے ہی جینا مرنا ہے, بلکہ ہمارے اکٹھے ہونے میں ہی ہماری بقا ہے. تو امید ہے کہ جو ادارے یہ بات سن رہے ہیں وہ اس کو. اچھا, کیا کچھ قبضہ گروپس بھی آپ کے ساتھ قبضے میں ملوث ہیں, اور سنا ہے کہ آپ نے اپنا جو گیٹ ہے وہ بھی کسی ظہور نامی شخص کی زمین پر لگایا ہوا ہے؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ غوث اعظم روڈ پہ جسے لوگ چکری روڈ کے نام سے بھی جانتے ہیں, اس پہ ہمارا ایک گیٹ نہیں الحمدللہ 8 سے 9 انٹرنس پوائنٹس ہیں جس پہ ہم منفرد ڈیزائن کے گیٹس ریز کریں گے. اس میں سے پہلا گیٹ جو ہے وہ الحمدللہ مکمل ہو چکا ہوا ہے, اور چائنیز آرکیٹیکچر پہ اس کا تھیم ہم لے کے چلے تھے سی پیک کے حوالے سے, چونکہ ہمارا پروجیکٹ سی پیک روٹ پہ ہے. اور میں چونکہ ذاتی طور پہ خود آرکیٹیکٹ ہوں الحمدللہ, نیشنل کالج آف آرٹس لاہور سے آرکیٹیکچر میں نے گریجویٹ کیا تھا, تو میری ذاتی دلچسپی ہوتی ہے ڈیزائن کے حوالے سے. اور چونکہ ہم اس کو سی پیک سے منسلک کر رہے تھے تھیم کو, تو اس وجہ سے ہم نے چائنیز آرکیٹیکچر کا یہ فقید المثال گیٹ بنوایا. یہ اپنی نوعیت کا پہلا گیٹ ہے, اور پاکستان کا سب سے بڑا گیٹ ہے الحمدللہ, یہ اعزاز ہمیں حاصل ہے. تو یہ جو رقبہ اس گیٹ کا ہے, یہ باقی انٹری پوائنٹس ہیں, یہ الحمدللہ چودھری ندیم اعجاز صاحب نے ذاتی طور پر پرچیز کیے ہیں. وہ رقبے کی خریداری میں بہت مہارت رکھتے ہیں, اس علاقے کے جدی پشتی وہ مکین ہیں, یہاں پہ رہ رہے ہیں عرصہ دراز سے. ان کے چھوٹے بھائی نعیم اعجاز صاحب, چودھری نعیم اعجاز صاحب, وہ ان کی اس معاملے میں بہت ہیلپ کرتے ہیں. تو جتنے بھی رقبوں کی خریداری ہے, چونکہ وہ لوکلز کے تھرو ہوتی ہے, اور وہ ان کے اپنے موسٹلی رشتہ دار ہیں یا برادری والے ہیں, تو وہاں پہ کسی کی زمین پہ ناجائز قابض ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. البتہ یہ جو آپ ذکر کریں, یہ ظہور نامی شخص, ان کا تھوڑا سا رقبہ ہے, اور ہم نے ان کو ان کی میجورٹی پیمنٹ 70% پیمنٹ کر دی ہوئی تھی. ان کا رقبہ نیب کوشن تھا, انہوں نے نیب سے کلیئر کرا کے ہم سے باقی کی ٹرانسفر لینی تھی, یا ہمیں دینی تھی ٹرانسفر, اور باقی پیمنٹ لینی تھی, جس میں وہ حیل و حجت کا مظاہرہ کر رہے تھے. اور یہاں پہ یہ ایک چھوٹا سا ٹرینڈ ہے کہ جب زمینیں مہنگی ہونے لگ پڑتی ہیں تو لالچ کی غرض سے لوگ اپنے معاملات کو کورٹ میں لے جانے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہمارے سلسلے میں بھی یہی ہوا, ہم نے اس کی تمام پیمنٹ جو ہے وہ الحمدللہ کورٹ میں جمع کرا دی ہوئی ہے, اور اللہ پاک سے امید ہے کہ فیصلہ انشاءاللہ ہمارے حق میں ہی آئے گا. تو ایسی کوئی قبضے والی بالکل بھی کوئی بات نہیں ہے. آپ کسی سے بھی علاقے میں چودھری ندیم اعجاز صاحب کی یا اس پروجیکٹ کی ساکھ یا جو رقبے کے حوالے سے ہمارے پاس اس تعداد میں رقبہ موجود ہے, اسے آپ ویریفائی کر سکتے ہیں. ہم الحمدللہ صاف ستھرا رقبہ خریدتے ہیں, اور کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ سب کو ٹائم پہ پیمنٹس کریں. بس اس میں ایک چھوٹی سی چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جیسے آپ کا ادارہ, آپ کو یاد ہوگا, ایک ٹائم پہ حاسدین کا شکار تھا, ویسے ہی کچھ محبت کرنے والے ہمارے بھی ہیں, لیکن خیر ہوگی جی, واللہ خیر الماکرین. تو انشاءاللہ حق کی فتح ہوگی, اور ہمیں بہت امید ہے اللہ پاک سے کہ یہ جتنے معاملات ہمارے خلاف مختلف محکموں کو مس گائیڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, وہ انشاءاللہ جلد ہی ساری حقائق اور سچائی عوام کے سامنے آ جائے گی, بلکہ موقع پہ موجود ہے, کوئی بھی وزٹ کر کے. اچھا استاد صاحب, آپ پر یہ بھی ایک آپ پولیس کو قبضہ کے لیے استعمال کرتے ہیں, زمینوں پہ قبضوں کے لیے پولیس کو استعمال کرتے ہیں. استعمال کرتے ہیں جی.
لوگ بھی الزام لگاتے ہوئے کیسے کیسے الزام لگاتے ہیں. ہم ایک پرائیویٹ اینٹی ہیں اور ایک پرائیویٹ پروجیکٹ کر رہے ہیں, حکومت میں نہیں ہے جو کہ پولیس کو ہم استعمال کرنے لگ پڑیں گے, نہ پولیس ہمارے کہنے سے کوئی کام کرتی. یہ دارالخلافہ ہے جی, اور دارالخلافہ میں بہت سارے اداروں کے دفاتر ہیں اور بہت ساری ویجیلنس چل رہی ہے. تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ پولیس کسی بھی پارٹی کے ساتھ کنائونس میں کوئی کام کرے. اسلام آباد اور راولپنڈی کی پولیس انتہائی نیوٹرل ہے. یہ بے بنیاد الزام ہے ہمارے پہ بھی اور پولیس جیسے میک پہ بھی یہ الزام اسپیشلی. آخری سوال سعد نذیری صاحب, آپ کے فیوچر پروجیکٹس پر بھی سوال اٹھ رہے ہیں. یہ چودھری تنویر کی ایف بی آر میں کوشن پراپرٹیز ہیں, ان کے ساتھ مل کر کمپنی بنانے کی کیا حقیقت ہے؟ ہاں بھائی, ویسے آپ لوگوں کا نا کسی انٹیلیجنس ادارے میں ہونا چاہیے جتنی تحقیق آپ لوگ کر کے اور پتہ نہیں کہاں سے انفارمیشن نکال کے لے آتے. تو الحمدللہ جی یہ حقیقت ہے. چودھری تنویر صاحب کے جو بیٹے ہیں دانیال صاحب اور ساما صاحب, ان کے ساتھ مل کر یس ہم نے ایک کمپنی فارم کی. اس کا نام بیورلی گارڈنز پرائیویٹ لمیٹڈ تھا, اور کمپنی فارم کرنے کا مقصد صرف اور صرف لینڈ ایکوزیشن تھا, لینڈ پروکیورمنٹ تھا. کیونکہ جن موضع جات میں ہم رقبوں کی خریداری کر رہے ہیں وہاں پہ چودھری تنویر صاحب کا ایک عرصے سے خریدا ہوا رقبہ پڑا ہے. یس آپ کے حوالے سے اور دیگر حوالوں سے ہمیں یہ اطلاع ضرور پہنچی ہے کہ ان کا رقبہ ایف بی آر نے غالباً کوشن کیا ہوا ہے یا انڈر انویسٹیگیشن ہے. ان کا موقف تو جو ہمارے پاس ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ بے بنیاد ان پہ الزام لگایا جا رہا ہے اور انشاءاللہ وہ رقبہ بھی ان کا کلیئر ہو جائے گا. بہرحال مختصراً یہ کہ جب رقبہ کسی بھی ادارے نے کوشن کیا ہوا ہو تو اس کی ٹرانسفر وہ کسی انڈیویجول کے نام پہ ہو یا کمپنی کے نام پہ ہو ممکن ہی نہیں ہوتی. تو وہ اپنے سرمایے سے یا ہمارے مہیا کیے گئے سرمایے سے زمین کی خریداری کا اور زمین کی پروکیورمنٹ کا ایک ہمارا آپس میں معاملہ طے ہوا تھا, اور سرمایے کی اور زمین کے ٹائٹل کے تحفظ کے لیے ہم نے ایک کمپنی فارم کی تھی, جس میں سے الٹیمیٹلی انہوں نے کمپنی میں سے ایگزٹ لے جانا تھا اور کمپنی کے رائٹس ہم نے ٹیک اوور کرنے تھے, جس وقت ہمارا رقبہ کمپیکٹ ہو جاتا ہے. کیونکہ رقبوں کی خریداری کا معاملہ ہے اور آپ نے رقبہ کمپیکٹ کرنا ہوتا ہے, مشترکہ مالکی ہوتی ہے, ایک خسرے میں یا ایک ہیبٹ میں کئی مالک ہوتے ہیں. تو چونکہ وہ وہاں کے بڑے مالک تھے اور الحمدللہ ہم نے بھی وہاں پہ بہت ساری پرچیزنگ ان موضع جات میں کی ہوئی تھی, تو صرف اس پروکیورمنٹ کے ارینجمنٹ کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے ایک کمپنی فارم کی گئی تھی, اور الٹیمیٹلی جیسے میں نے کہا کہ انہوں نے کمپنی سے ایگزٹ لے جانا تھا. ابھی بھی ہمارا آپس میں یہی طے ہے, اور اس کمپنی میں آج تک کوئی کام نہیں کیا گیا. دوسرا آپ نے میں آپ کا پروگرام کل والا میری نظر سے گزرا تھا, تو اس میں یہ بات کی گئی تھی کہ اس کے رقبے پہ کام شروع کر دیا گیا. تو اس کے رقبے پہ جی کوئی بھی کام نہیں شروع کر دیا گیا. ہاں البتہ ہم نے اپنی ایک پراپرٹی پہ اپنا جو ہولڈنگ ہے وہ ضرور ریز کیا ہوا ہے اپنے لوگوں اور اپنے ٹائٹل کے ساتھ, کیونکہ وہ ہماری پراپرٹی ہے. تو اس کا بیورلی گارڈنز کے فیوچر کے پروجیکٹ کے حوالے سے کوئی بھی ابھی تک لائے عمل ہم نے طے نہیں کیا تھا, اور اگر کبھی وہ پروجیکٹ لانچ بھی ہونا تھا تو وہ بھی سرٹنلی اپروولز کے ایک پروسیس سے گزر کے ہونا تھا, اس کے بغیر وہ ممکن ہی نہیں تھا کرنا. اور ہم نے بالکل رائٹ انٹینشن کے ساتھ ایک کمپنی فارم کی تاکہ لیگلی میٹرز کو. سعد نذیر صاحب, چیئرمین بلو پروجیکٹ, بہت بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا, آپ کا ورژن آ گیا, اور جو ڈاکومنٹس آپ بار بار جن کا حوالہ دے رہے تھے وہ بھی ہم اسکرین پر دکھا دیتے ہیں کہ آپ کا یہ کہنا ہے کہ آپ کے پاس تمام ڈاکومنٹس موجود ہیں. اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بھی پراپرٹیز ہیں جن پر آپ یہ سارا لے کر آ رہے ہیں پروجیکٹ, تو اس کے جتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں وہ آپ کے پاس ہیں. تو یہ آپ کا ورژن آ گیا. تو جو اداروں کے حوالے سے ان میں معاملات ہیں وہ بھی اسی طرح سے ہیں, اور جس طرح سے آپ نے بتایا اور سب نے سنا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ لٹیگیشنز میں جو چیزیں ہیں وہ بھی ان کے نالج میں ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ باقی تمام جو قانونی معاملات ہیں وہ دیکھ رہے ہیں, اور جو بھی لیگل ریکوائرمنٹس ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو پروجیکٹ ہے بلو ورلڈ سٹی وہ انہوں نے پوری کی ہوئی ہے. تو پوری حقیقت مقصد یہ تھا کہ ہم اپنے پروگرام میں اب پتہ چلا میں آپ کے سامنے لاتے اس حوالے سے جو خبریں آ رہی تھیں مختلف اداروں کے حوالے سے, پہلے ہم نے وہ ڈسکس کی, اور پھر جو بلو ورلڈ پروجیکٹ کے چیئرمین ہیں سعد نذیر صاحب, ہم نے سمجھا کہ ان کا بھی موقف آ جائے, تو وہ بھی ان کا پورا موقف ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. جو کے بعد ڈاکومنٹس موجود ہیں وہ بھی ہم نے آپ کو دکھا دیے ہیں. تو کی درخواست ہے, اجازت دیجیے, اللہ حافظ. اب پتہ چلا